سيد المرسلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ. صدق الله العظيم وصدق رسول نبی اکرم و محتشم رحمت للعالمین رؤوف رحیم احمد بیبی احمد بیبی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ذات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. حاضر سامعین محترم عزیزم دوستو السلام علیکم وعلیکم السلام. اللہ جل شانہ ہم نوالہ طاقت عطا کی. اللہ نے طاقت عطا کی اپنے محبوب کو. اس کے محبوب نے طاقت عطا کی حیدر کرار کی. جہاں تک کہ اتنی طاقت کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے سامنے حاضر ہوئے. کہا جبریل تمہاری کتنی طاقت ہے؟ عرض کی یا آقا اگر میں چاہوں ایک ہتھیلی پہ پورا جہان لے جاؤں. حضور نے تبسم فرمایا.
ہمیں میرا علی چاہے تو ایک چیٹی کے ساتھ اٹھا لے جائے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضور نے ایسی طاقت عطا کی تھی حیدر کرار شیر خدا کو. اللہ نے طاقت دی اپنے محبوب کو، مختار کل بھی بنایا، ہر طرف سے طاقت، ظاہری طاقت، باطنی طاقت. اللہ کے محبوب نے حیدر کرار کو طاقت عطا کی، ظاہری طاقت بھی، باطنی طاقت بھی. ایک جگہ ایک جنگ میں گئے، آگے جو جنرل تھا یا کسی پر صلاح، اس نے کہا ہے حیدر کرار شیر خدا یوں کرتے ہیں تمہاری فوج بھی میری فوج بیٹھ جاتی ہے، ہم دونوں کشتی کر لیتے ہیں، جو جیت جائے گا دوسرا ہار مان لے گا. ہاں میں ٹھیک. حضور اپنے خیمے میں آ گئے، وہ اپنے خیمے میں گیا، کپڑے اتار دیے، کوٹ پہن کر جب میدان میں آئے، وہ گورنر پہلوان بھی تھا، وہ کہنے لگا جی آپ وہ نہیں ہیں. اللہ اکبر. میں وہی ہوں. کہنے لگا جی نہیں، جو پہلے آپ میرے سامنے آئے تھے وہ نہیں ہے. میں قمیض لاؤ. قمیض لائی، آپ نے قمیض پہنی. کہتا جی ہاں آپ تو وہی ہیں. جامع پھر آپ نے قمیض پہن. کہنے لگا جناب وہ نہیں ہے آپ. یعنی کہ اتنے ہیبت ناک، اتنا حضور کا کوئی کبھی ہیکل وجود تھا، ایسے کٹ بنے ہوئے تھے کہ وہ خوف زدہ ہو گیا. سبحان اللہ. کشتی میں کشتی رہ گئی. اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ حضور میں بہت طاقت ایسی تھی. کوئی پہلوان ہو نا، اس کے سامنے باڈی بلڈر کٹ وغیرہ نکلے ہو، پہلوان بھی تھوڑا سا گھبرائے گا. وہ کہے گا یار یہ تو زیادہ طاقتور ہے، اس نے بہت محنت کی ہوئی ہے. یعنی کہ حیدر کرار کے وجود کیسے کٹ بنے ہوئے تھے. جب آپ نے قمیض اتاری کہنے لگا آپ وہ ہے ہی نہیں. واہ. یعنی کہ وہ مسلمان ہو گئے حیدر کرار شیر خدا کی یہ وجود کو دیکھ کر، طاقت کو دیکھ کر. اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی طاقت، اس کے محبوب نے حیدر کرار کو عطا کی طاقت، ظاہریت طاقت بھی، باطنیت طاقت بھی. سبحان اللہ. حیدر کرار نے طاقت عطا کی حسین پاک کو. سبحان اللہ. امام حسین شہزادہ کونین کو طاقت عطا کی، ظاہریت طاقت، باطنیت طاقت ہوتے ہوئے پھر بھی حضور نے اپنے نانا کے دین کی خاطر سیس کٹوایا ہے، شہید ہوئے ہیں، قربانی دی ہے. حسین پاک نے ظاہریت اور باطنیت طاقت حسین غوث پاک کو دی. سبحان اللہ. غوث پاک نے ظاہریت اور باطنیت طاقت شفیع امام حسین سیدنا پیر محمد یاد حسین کو دی. سبحان اللہ. زندہ باد 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 زندہ باد. اب طاقت کیسی طاقت ہے. کتنے گورنر گئے نہیں فتح کر سکے. یہ طاقت ایسی طاقت ہے. کتنے جنگجو گئے نہیں فتح کر سکے. وہ طاقت ایسی طاقت ہے. جتنے بھی تلوار کے دھنی تھے وہ گئے نہ فتح کر سکے. وہ طاقت ایسی طاقت تھی حیدر کرار کے پاس جو خیبر کے قلعے کو پکڑا، خیبر کے قلعے کے دروازے کو پکڑا، ایک کی ڈھال بنائی، دوسرے کو اوپر پھینکا. سبحان اللہ. ایک پھاڑے کو 70 بندہ بند کرتا تھا، دوسرے کو 70 بندہ دروازہ، 140 بندے دروازہ بند کرتے تھے. جو حیدر کرار شیر خدا نے میرے بھائیوں ایسا کیا، ایک تو اوپر جا رہا ہے پلڑا، آج تک کسی نے نہیں لکھا کہ نیچے آ رہا ہے. دوسرے کی ڈھال بنائی. وہ طاقت ظاہری طاقت نہیں ہے، یہ طاقت باطن والی طاقت. سبحان اللہ. اس لیے یہ طاقت حیدر کرار نے حسین پاک کو عطا کی. حسین پاک نے غوث پاک قرآن پیر کو ظاہریت اور باطنیت کی طاقت عطا کی. جناب شہنشاہ بغداد تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. ایک خاتون آ گئی، وہ کہنے لگی یا آقا
آپ طاقت رکھتے ہیں، ظاہری علم بھی رکھتے ہیں، باطنی علم بھی رکھتے ہیں۔ یہ جو قرآن پاک میں ہر ظاہریت اور باطنیت کا علم ہے، جو باطن والے لوگ ہیں وہ باطن لیتے ہیں، جو ظاہریت والے لوگ ہیں وہ ظاہریت پڑھ کے لیتے ہیں۔ میرے دوستوں، قرآن پاک ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ کوئی پڑھ کے باطن میں چلا جاتا ہے، کوئی پڑھ کے دنیا میں چلا جاتا ہے، کوئی پڑھ کے تقریر بیان بحث کرتا ہے، فیس ہی نہیں لیتا، کوئی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اتنے پیسے لے کے جانے لیں، اللہ کوئی بیچتا پھرتا علم پہ، کوئی بچاتا پھرتا بے علم، شک، بے جانتا شک۔ ہی نہیں ہے نا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جناب غوثی امام شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی محب سبحانی شہباز المکانی تشریف فرما ہے۔ ایک خاتون حاضر ہوگی، کہنے لگی یا آقا، آپ ظاہری طاقت بھی رکھتے ہیں، باطنی طاقت بھی رکھتے ہیں، آپ پر اتنے لوگ ہیں، کھانا کھاتے ہیں، صبح آپ کھلاتے ہیں، دوپہر کھلاتے ہیں، رات کو کھلاتے ہیں، کس سے پیسے نہیں لیتے، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، کیونکہ السخی حبیب اللہ، سبحان اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے، اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم دنیا کو دیتے ہیں۔ بے شک، السخی حبیب اللہ، جو سخی ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا بھائی اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ بے شک، اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے، بے شک، اس کے پیارے آگے تقسیم کرتے ہیں۔ رب دے نہیں تھوڑ دینا، اتو دینا توڑ سوا دے۔ سبحان اللہ، کہ رب دے راہ تے دیوے، رب ان بہت دینا، کوئی دے کے تا ویکھے، اسی دا رب نے تجارت کی بڑا دیتا ہے، بے شک، بے شک، گھاٹا ہی نہیں پہنتا۔ آپ میں بھائی اللہ دیتا ہے، ہم آگے تقسیم کر دیتے ہیں۔ کہنے لگی میں جو کہنے کا میرا مقصد ہے میں وہ کہنا چاہتی ہوں۔ ہمیں بتا اے بی بی، اے خاتون، ہر پاس سے مرد ہی نہیں زین والے، کدے بیبیاں بھی زین والی ہوتی ہیں، ہر پاس سے مرد ہی نہیں فیض لے جانے، کدے بیبیاں بھی لے سکتی ہیں، پر بیبی اگر فیض لوے تو ادا لینی، مرد اگر ولی بنے تو پورا بنتا ہے، اگر ولی بنے عورت بنے آدھی ولیہ بنتی ہے، پوری نہیں بن سکتی۔ اچھا، حضور نے بی بی کو کیا کہنا چاہتی ہے؟ ہاتھ باندھے، دست بستہ عرض کی، یا آقا میری ایک عرض ہے، اگر وہ آپ قبول فرما لے، میں التجا کرنا چاہتی ہوں، التماس ہے میری، میں دست بستہ باندھتی ہوں، ہاتھ مہربانی فرمائے۔ اب بی بی آگے بول بھی، کیا کہنا چاہتی ہے تو؟ عرض کی، یا آقا میرا بیٹا ہے، بہت دبلا ہے، بہت پتلا ہے، بہت کمزور ہے، بہت لاغر ہے، میں وہ آپ کے پاس چھوڑنا چاہتی ہوں کہ آپ اسے لنگر بھی کھلائیں گے۔ آپ کے پاس 3 ٹائم لنگر ہوتا ہے، ہمارے پاس اتنا لنگر نہیں ہوتا، یہ 3 ٹائم لنگر بھی کھائے گا، موٹا تازہ ہوئے گا، اور آپ علم بھی، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، آپ ظاہری درس بھی دیتے ہیں، باطنی درس بھی دیتے ہیں، ساتھ میں یہ پڑھ بھی جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بی بی، اسے چھوڑ جاؤ۔ بی بی چھوڑ گئی۔ وہ تقریباً 15 دن کے بعد آئی، اس نے دیکھا وہ بچہ، یا 1 ماہ کے بعد آئی، جب اس نے دیکھا بچہ پہلے سے بھی کمزور، اور شہنشاہ بغداد تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ مرغ پڑا ہوا ہے، حضور لقمہ توڑتے ہیں، اس شورے میں دباتے ہیں اور تناول فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جو جتنے بھی مرید نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لقمہ توڑتے ہیں، وہ ان کے پاس دال پڑی ہے، وہ دال میں لقمہ ڈبوتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ بی بی نے جب دیکھا کہنے لگی، یا شہنشاہ بغداد، میں تو بیٹا اس لیے چھوڑ کر گئی تھی کہ میرا بیٹا طاقتور ہو جائے، پتلا تھا، موٹا تازہ ہو جائے، یہ پہلے سے بھی پتلا ہو گیا، پہلے سے بھی لاغر کمزور ہو گیا، زیادہ کمزور ہو گیا۔ اے شہنشاہ بغداد، آپ مرغ کے ساتھ روٹی تناول فرما رہی ہیں، یہ دال کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ میں کیوں آپ کے پاس چھوڑ کر گئی؟ میں خاتون خاموش ہو، خاموش ہوئی۔ آما اے درویش ہو، لبیک آقا، آما یہ ہڈیاں اکٹھی کر لو۔ سبحان اللہ، وہ جو ہڈیاں پھینکی تھی آپ نے، وہ ہڈیاں اکٹھی کر لی گئیں، آپ نے جو سالن تھا اس کے اوپر ڈھیل دیا، آپ نے دیکھا ٹھیڈا لگا، قوم بزنی اور میرے حکم کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اور میرے بھائیوں، مرغ مجسم اٹھا،
اور ملک کے اوپر وجود گوشت پر ہر چیز آ گئی اور وہ اذان دینے لگا۔ سبحان اللہ۔ اور دوستو میرے بھائیوں، موسیٰ کو اپنے آپ پر کانفیڈنس نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے آپ پر کوئی ایسی چیز جب کہتا قوم بسم اللہ اور اللہ کے حکم سے شہنشاہ بغداد کا بھروسہ ہے کہ اللہ تو موجود ہے، اللہ اپنے شارک بندے کے شان سے زیادہ قریب ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ اپنے بندے کے نفسوں کے اندر موجود ہے۔ باللہ مشرق اور مغرب فائن مطمئن وسم وجہ اللہ، حضور کو پتا تھا قلوب مومن سے اللہ تعالیٰ، اللہ کا رش وہ نہیں ہے، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ ایک کہ یہ آواز ہے بیٹھے دی آواز ہی کوئی میری دیکھو، سڑک پہ جاؤ، سڑک پہ چلے جاؤ، پھر میرا حتیٰ کہ میری طبیعت خراب، بہت زیادہ خراب، پھر ہی میں تقریر کر رہا پر تواڈے نال پھر بھی میری آواز زیادہ ہوتی، سڑک پہ جاؤ پھر جی میں ایتھے آواز آ رہی نا سیدھی جانے سڑک پہ اسی طرح آواز ہوتی بے شک، پتہ نہیں الحمدللہ جو درویش ہوتا ہے اللہ انہوں طاقت بھی عطا کرتا ہے، ظاہری طاقت بھی، باطنی طاقت بھی، حالے طاقت کوئی نہیں نہ بولنے وقت بھی زور لگتا ہے، تے تواڈے زور ہوگے تے بولو، طاقت ہوگے تے بولو، طاقت نال بندہ بول سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، بول سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، لوگوں نال بیٹھ اٹھ سکتا ہے، طاقت ہی نہ ہوگے تو کس پانا یہ تو ظاہری گل ہے، باطن دی ہور بات ہے۔ آپ نے فرمایا موسیٰ کہ آپ اس کو کانفیڈنس نہیں تھا، اپنے آپ میں مضبوطی نہیں تھی کہ رب ہے بھی کہ کوئی نہ، حضور کو پتہ ہاں نا کہ رب موجود ہے، ساڈے اندر موجود ہے، اس واسطے کی کہندے سن تم بزلہ نہیں کہندے، جو رب کھول ہوئے تو اور کرے رب نو سدنا ہے، تم بس نہیں اٹھ میرے حکم کے ساتھ مجسم مرغ اٹھا اور اذان دینے لگا، اب اوے خاتون لبیک آقا، جب اس مقام پر پہنچا پھر یہ مرغ کھائے گا، اب اس کو دال کھانے کا ٹائم ہے، سبحان اللہ، اب اس کے دال کھانے کا ٹائم ہے، وقت ہے جب یہ مقام ہوگا کہ مردہ چیز کو زندہ کرے گا، کون کر سکتا ہے؟ زندگی دیون اور لمن کی طاقت اللہ کو ہے، کہیں کول ہے اللہ کو۔ بندہ کسی پاس سے جاوے نا یہ اپنے دوست کو چیز دے کے جاتا ہے، کیا بھائی تو طاقت رکھنا ہے، ہمت رکھنا ہے، تیرے نڑے کو نہیں آ سکتا، اے میری چیز سانپ کے رکھی، اللہ مسلمانوں آتا میں تسی میرے دوست ہو، قرآن میں ہے الا ان اولیاء اللہ، اگر اولیاء میرے دوست ہیں، اللہ اپنے اولیاء میں طاقت دیتی ہے، بھاویں جیسا مرضی دیویں بھاویں لمن، سبحان اللہ، چاہے دیویں چاہے لمن، ان دے وچ ہن اللہ نے اولیاء نوں طاقت بھی عطا کیتی ہے، کیونکہ نبوت ختم، کوئی نبی نہیں ہو سکتا، حضور ہے خاتم النبی جی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی کہے وہ واجب القطر ہے بلکہ وہ ہے ہی نہیں، پھر نار ہے وہ خنزیر ہے، جو کہے حضور خاتم النبی جی ہیں، آپ کا کوئی نبی نہیں، نہ کوئی ہے، آپ کا کوئی رحمت العالمین نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی امین نہیں ہے، کہ آپ امین ہی تھے، ہاں ٹاٹا مارکیٹ بھاگ جاؤ، ایڈی داڑھی ہوتے ایڈے ایڈے جھوٹ ٹھوکتے ہیں نا، دیو کوئی دیو بند کوئی اہل حدیث کوئی سنی کوئی شیعہ کوئی سارے شکر ہے سیدھا ہے درویش، سارے نہ کسی نے پھر کے نہ تلہ کی کوئی نہیں،